اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زائرین کرام، آپ اللہ کی اس سرزمین پر زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں جو جناب ایوب علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے۔ آج بھی ہمارے یہاں جب مثال دی جاتی ہے تو صبر ایوب کی دی جاتی ہے، یعنی کیونکہ جو ہے جناب ایوب علیہ السلام نے اتنا صبر کیا اللہ کے حکم پر۔ یہ اللہ کے وہ نبی تھے کہ جن کا شمار صابرین میں کیا گیا ہے۔ صابرین یعنی صبر کرنے والوں میں۔ قرآن مجید میں کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر جناب ایوب علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہوا ہے اور ان کے صبر کا بھی ذکر ہوا ہے۔ اب وہ کتنے صابر تھے اور اللہ نے کتنا جو ہے صبر کرنے والا انہیں بنایا تھا۔ آپ یہاں پر آئے زیارت کرنے کے لیے، آپ کا حرم اقدس ہے، آپ کی قبر ہے، لیکن اس کے پہلے جو ہے یہ بات واضح کرتا چلوں کہ کتنے صبر کرنے والے تھے۔ جناب ایوب کے لیے بات سنیے گا اور اس کے بعد اپنے ذہنوں میں بٹھائیے گا۔ جناب ایوب کو خداوند عالم نے اتنا مال و دولت دیا تھا اور اتنی اولاد عطا کی تھی کہ جناب ایوب کے گھر میں ایک وقت میں 40,000 لوگ کام کرتے تھے۔ ایک وقت میں 40,000 لوگ جناب ایوب کے یہاں کام کرتے تھے۔ ان کے باغ، ان کے بھیڑ اور بکریاں، ان کی جو ہے دیگر چیزیں، اتنے جو ہے کاروبار تھے جناب ایوب کے کہ 40,000 لوگ کام کرتے تھے۔ آپ سوچ لیجئے 40 لوگ نہیں، 40,000 لوگ جناب ایوب کے یہاں کام کرتے تھے۔ اللہ نے اتنا نوازا تھا۔ ایک دن ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا یا نبی اللہ غضب ہو گیا۔ جناب ایوب نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا یا نبی اللہ وہ جس مقام پر بھیڑ و بکریاں تھے وہاں پر اچانک جو ہے ایسا زبردست طوفان آیا کہ پہاڑ کے بڑے بڑے ٹکڑے جو اس مقام پر گرے اور جتنی بھیڑ اور بکریاں تھی سب کے سب ختم ہو گئی، ایک بھی زندہ نہیں رہی۔ جناب ایوب کا جملہ کہ میرے خدا نے دیا تھا واپس لے لیا، میرے خدا نے دیا تھا واپس لے لیا۔ یہ پہلا دن۔ دوسرا دن آیا، ایک شخص آیا اور آنے کے بعد یا نبی اللہ ختم ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ ایسا زبردست طوفان آیا کہ ہمارے جتنے بھی باغات تھے، جتنے بھی باغ تھے، تمام کے تمام درخت زمین سے جو ہے اکھڑ کر گر پڑے ہیں، کوئی بھی جو ہے وہ صحیح و سالم باقی نہیں رہا۔ تمام کے تمام باغات تباہ و برباد ہو گئے، ختم ہو گئے۔ ہماری جتنی بھی کھیتیاں تھی سب کی سب جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ جناب ایوب کا جملہ کہ میرے خدا نے یہ نعمت بھی دیا تھا، میرے خدا نے واپس بھی لے لیا۔ دوسرا دن ہو گیا، تیسرا دن آیا اور اس کے بعد پھر آنے والا شخص کہتا ہے یا نبی اللہ آج تو اور غم ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ آپ کی اولاد جس گھر میں تھی اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ وہ گھر جو ہے پورا زمیندوز ہو گیا، یعنی گر گیا، اور آپ کے تمام اولاد، تمام بیٹے بیٹیاں سب کے سب جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جناب ابراہیم، جناب ایوب کا پھر وہی جملہ، یہ میرے اللہ نے مجھے عطا کیا تھا اور میرے اللہ نے واپس لے لیا۔ اب آپ سوچئے کہ اولاد انسان کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ اولاد کے کھونے کے بعد بھی جناب ایوب کا یہ جملہ۔ اب سوچئے یہ 3 مقامات ہو گئے۔ اب اس کے بعد خداوند عالم نے جناب ایوب کو ایسی بیماری دے دی کہ لوگ جناب ایوب سے دور رہنے لگے، یہاں تک کہ آپ کے گھر والوں نے جناب ایوب کو گھر سے باہر نکال دیا۔ اس مقام پر لے آئے، یہاں پر، یہ جہاں پر آپ تشریف فرما، اس مقام پر لے کے آئے، چھوڑ دیا۔ جناب ایوب کی جو زوجہ تھی وہ جناب موسیٰ اور جناب یوسف علیہ السلام کی پوتیوں میں سے تھی۔ جناب ایوب کی جو زوجہ تھی ان کی پوتیوں میں تھی، لہذا وہ روزانہ اپنے گھر پہ جو ہے کھانا تیار کرتی اور اس مقام پر جناب ایوب کے لیے روزانہ کھانا لے کے آتی۔ کافی وقت گزر گیا، یعنی سب کچھ جو اللہ نے دیا تھا سب واپس لے لیا، بیماری بھی دے دی، گھر سے باہر بھی نکال دیا گیا جناب ایوب کو بیماری کی وجہ سے۔ وہ روزانہ جناب یوسف کی پوتی روزانہ لاتی تھی، آپ کو کھانا پہنچاتی تھی، آپ کی جو زوجہ تھی۔ ایک دن یعنی تقریباً 2-4-5 سال جو عرصہ گزرا، ایک دن جناب ایوب کی زوجہ نے جناب ایوب سے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کہا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ کہا یہ بتائیے کہ جب آپ اللہ کے نبی ہیں کہ اللہ آپ کی نہیں سنے گا؟ کہا بالکل سنے گا۔ کہا پھر آپ اتنا پریشان ہیں، اتنا بیمار ہیں، اللہ سے دعا کریے، اللہ آپ کی بیماری پریشانی کو دور کر دے، آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ جناب ایوب نے کہا یہ بتاؤ میری عمر کتنی ہے؟ یہ سنیے گا جناب ایوب کے جملے، یہ بتاؤ میری عمر کتنی ہے؟ تو جناب ایوب کی زوجہ کہتی 70 سال۔ کہا میں بیمار کتنے سال سے ہوں؟ کہا 7 سال سے۔ کتنے سال سے؟ 7 سال سے۔ عمر کتنی ہے؟ 70 سال۔ اب جناب ایوب اپنی بیوی سے پوچھتے یہ بتاؤ
میری بیماری کی عمر زیادہ ہے یا صحت یابی کی عمر زیادہ ہے؟ میری بیماری کی عمر زیادہ یا صحت یابی کی؟ کہا صحت یابی کی۔ کہا پھر یہ بتاؤ کہ جس خدا نے مجھے 63 سال تک بالکل صحت یاب رکھا، کوئی بھی بیماری نہیں دی، اور 7 سال صرف مجھے بیمار کر دیا، تو 7 سال کی میں اللہ سے شکایت کر دوں؟ میں پہلے 63 سال جو خداوند عالم نے مجھے نعمتوں سے نوازا تھا، میں پہلے 63 سال کا شکرانہ ادا کر رہا ہوں۔ ابھی میں 7 سال کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوں، کیونکہ میری بیماری کی عمر کم ہے، صحت یابی کی عمر زیادہ ہے۔ یہ بات اللہ کو اتنا پسند آئی، ادھر جناب ایوب کی زوجہ گئی، حکم پروردگار ہوا، ایوب جاؤ فلاں مقام پر ایک کنواں ہے، جاؤ اس میں غسل کر لو۔ جناب ایوب اس کنویں کے پاس آئے، حکم پروردگار کے مطابق باہر وہ کنواں ہے، ابھی آپ جائیے گا دیکھ لیجئے گا۔ جناب ایوب جاتے ہیں، علماء کا بیان یہ ہے، تاریخ کہتی کہ جب تک جناب ایوب کنویں سے باہر تھے، چشمے سے باہر تھے، تب تک بیمار تھے۔ اب جیسی اس میں جو ڈبکی لگائی اور سر کو باہر نکالا، تو جتنی بھی بیماریاں تھیں خداوند عالم نے جب تمام بیماریوں سے جناب ایوب کو شفا دے دی۔ صرف شفا ہی نہیں دی، بلکہ جتنی دولت پہلے اللہ نے دی تھی اس سے کہیں زیادہ جناب ایوب کو دولت عطا کی۔ یہ ہے صبر کرنے والوں کا پھل، کہ اللہ عطا کرتا ہے، دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے آزماتا ہے۔ اور اس کی سیدھی سی مثال جناب ایوب علیہ السلام کی، اتنا امتحان لیا اللہ نے اور اس کے بعد کتنی نعمتوں سے نوازا۔ جتنی نعمتیں تھیں اس کی کئی گنا خداوند عالم نے جناب ایوب کو عطا کیا۔ جہاں پر جناب ایوب کو شفا ملی تھی، باہر وہ چشمہ ہے، آپ جائیے گا، تھوڑا تھوڑا پانی پی بھی سکتے ہیں، چہرے پہ بھی لگا سکتے ہیں، لے بھی جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پہلے قبر کی زیارت کر لیجئے گا، اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے